الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہ نے بہت خوبصورت نصیحت فرمائی اور ایمان کی اہمیت دلوں میں تازہ فرمائی۔ اس سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ چونکہ مجھے یہ حکم فرمایا گیا کہ کچھ نصیحت کریں تو دعا سے پہلے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بات حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھی ہے، اور یہ بات مخطوطات میں موجود ہے، چھپی ہوئی کتابوں میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم سے یا ہمارے احباب میں سے بات اہم ہے اور سمجھنے کے قابل ہے، اگر ہم سے یا ہمارے احباب میں سے کسی کے جسم سے کوئی مکھی اڑ کر گئی اور دوسرے بندے کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام نہ فرما دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک جسم سے مکھی اڑ کر جانا اور دوسرے جسم پر جا کر بیٹھنا کتنی کمزور سی نسبت ہے، مگر فرمایا اگر ہمارے جسم سے یا ہمارے احباب سے مراد سلسلے کے خلفاء، بیعت ہونے والے، محبت کا تعلق رکھنے والے مریدین، اگر ہم سے یا ہمارے احباب کے جسم سے کوئی مکھی اڑ کر گئی اور کسی شخص کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام نہیں فرمائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے مشائخ کتنے لجپال ہیں، کتنے وفادار لوگ ہیں، کتنے رحیم و کریم لوگ ہیں، وہ اتنی چھوٹی سی نسبت کی بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ تو جیسے حضرت نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ تو جو لوگ مشائخ سے، اہل اللہ سے، علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی محبت کے عمل کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ 7 بندے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے 2 بندے وہ ہوں گے ہم المتحابون فی اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشش فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات جو آج اس اجتماع میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ اس محبت کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ ہمارا سرمایہ قیامت کے دن کام آئے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ دعا مانگتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دل کی گہرائی سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے۔ آپ نے بچے کو دیکھا ہے، جب وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ ارد گرد کے حالات کو نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ میری خالہ بیٹھی ہے، دادو موجود ہے، فلاں موجود ہے۔
जब उसने रोना होता है तो बस वो मामा 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 पुकार रहा होता है, उसको किसी का लिहाज नहीं होता। तो ऐसी ही बात है कि जब इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो दिल की गहराइयों से नादिम होकर बस अल्लाह 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 पुकार रहा हो। ये ज़हन में मत रखें कि ये मुझे देख रहा है कि मैं रो रहा हूं या मैं ऊंचा बोल रहा हूं। इर्द गिर्द से आप हट कट जाएं, बस अल्लाह से अपनी तार को जोड़ लें। आज की इस मजलिस को गनीमत समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी में एक बार फिर मौका अता फरमा दिया। मशाइख मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा हजरात मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में हमें अल्लाह ताला एक मरतबा फिर दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। ये एक सुनहरी मौका जिंदगी में हमें फिर मिल रहा है। लिहाजा इस मौके से फायदा उठाते हुए आज दिलों में ये नियत कर लें कि अल्लाह, हमने आज आपसे अपने गुनाह बख्शवा के जाना है, हमने आज आपको मना के जाना है। मनाए बगैर हम यहां से नहीं उठेंगे। बल जब इस तरह दुआ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाइए और दुआओं के लिए हाथ उठा दीजिए। सुब्हान रब्बियल अल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मालिक, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अल्लाह, जो गुनाह हमने दिन में किए माफ फरमा, जो रातों में किए माफ फरमा, जो महफिल में किए माफ फरमा, जो तन्हाइयों में किए माफ फरमा, जो इरादे से किए वो भी माफ फरमा, जो बिन इरादे के हुए वो भी माफ फरमा। ऐ अल्लाह, जो गुनाह याद हैं वो भी माफ फरमा, जो करके भूल गए वो गुनाह भी माफ फरमा। ऐ अल्लाह, मासियत की जिल्लत से महफूज फरमा, हमें ताआत की इज्जत नसीब फरमा। करीम आका, हम पर रहमत की नजर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इल्म में बरकत अता फरमा, अमल में बरकत अता फरमा, रिज़्क में बरकत अता फरमा, कामों में बरकत अता फरमा। कदम कदम अपनी बरकतें शामिल हाल फरमा। ऐ करीम आका, आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतर फरमा, आने वाली जिंदगी को गुजरी जिंदगी का कफारा बना। इससे पहले कि हमारे जाहिर की आंखें बंद हो जाएं, मन की आंखें खुलने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग हमें कलमा पढ़ाएं, हमें अपने इख्तियार से कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग हमें गुस्ल दें, हमें गुस्ल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि हमें कफन पहनाया जाए, अल्लाह हमें तकवा की पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा। और इससे पहले कि क़यामत के दिन आपके सामने पेशी हो, अल्लाह हमें अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा। जिंदगी के आखिरी हिस्से को जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना। क़यामत के दिन को जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशियों भरा दिन बना। ऐ करीम आका, हम पर रहमत की नजर फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, टूटे फूटे अमलों को कबूल फरमा। इल्म हासिल होने के बाद जहालत के कामों से महफूज फरमा। अल्लाह, इज्जतें मिलने के बाद जिल्लत से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, अपने कुर्ब के बाद दूरी से महफूज फरमा। हिदायत मिलने के बाद गुमराही से महफूज फरमा। दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से भी महफूज फरमा। मालिक, जिंदगी में कभी भी बेसहारा ना फरमा, कभी भी बेआसरा ना फरमा, कभी भी अपने दर से दूर न फरमा। हमेशा अपनी रहमतों की ठंडी छांव नसीब फरमा। मेरे मौला, हमें कभी नफ्स और शैतान के हवाले न फरमा। ऐ रब्बे करीम, हम पर रहमत की नजर फरमा। रब्बे करीम, मेहरबानी का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा। जिंदगी में जो गुनाह छोटे बड़े किए, सब गुनाहों को माफ फरमा। आइंदा नेकोकारी की जिंदगी नसीब फरमा, परहेजगारी की जिंदगी नसीब फरमा, नेकी तकवा पाक दामनी की जिंदगी नसीब फरमा।
اے رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے رب کریم بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اس جگہ پر حاضر ہیں، اے اللہ یہ آپ کے ایک ولی کی جگہ ہے جو آپ کی محبت یہاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اے اللہ نیک لوگوں کا یہاں مجمع ہے، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا ہم بدلنے کی نیت کرتے ہیں، نیک بننے کی نیت کرتے ہیں، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس مجلس کی برکات سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں بدبخت بننے سے محفوظ فرما لیجیے اور ہمیں سعید لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے، اے اللہ ہم آپ کو ان کے بالوں کی سفیدی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دیجیے۔ رب کریم اس مجلس میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کر رہے ہیں، اے کریم آقا اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا جوانیاں ضائع جائیں گی، شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا۔ اے کریم آقا ہمارے رد ہونے سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ آج گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ کریم اللہ معاف فرما دیجیے، اے رحیم معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما لیجیے۔ رب کریم اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں معصوم ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان معصوم کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی خالی نہ لوٹا دیجیے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ دور مستورات بیٹھی بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی بھی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ کتنی خواتین ہیں اپنے گھروں سے چل کے اس دعا میں شرکت کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم نے دنیا داروں کو دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ بھی اتنا لحاظ کرتے ہیں قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ان مستورات کا چل کے آنا قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے اور اس کے بدلے اللہ ساری مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ کریم آقا بنی اسرائیل کا ایک بندہ نیک لوگوں کی طرف چل کر گیا تھا، راستے میں موت آ گئی تھی، اللہ آپ نے 100 انسانوں کے قتل کا گناہ معاف کر دیا تھا۔ اے اللہ ہم تو اس نیک لوگوں کی محفل میں یہاں پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ہم پہنچنے والوں کو محروم نہ کیجیے گا، اے اللہ ہمیں یہاں سے محروم نہ لوٹائیے، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ کریم آقا ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اے اللہ توبہ کو قبول فرما لیجئے، میرے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے مالک رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے،
اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں میرے مولا، مگر آپ کی رحمت سے توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنے گناہوں کو اے اللہ نجس کر بیٹھتا ہے، بدبودار بنا بیٹھتا ہے، تو ماں کے پاس روتا ہوا آتا ہے، امی آپ مجھے دھو دیجیے، صاف کر دیجیے۔ اگر ماں اس کو صاف نہ کرے تو وہ بچہ کہاں جائے؟ اللہ ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم گناہوں کے ذریعے اپنے من کو نجس کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں صاف فرما دیجئے، ہمارے من کو دھو دیجئے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ کریم آقا مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو محبت کی نظر آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی تھی، ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ان کو اولیاء کا سردار بنا دیا تھا، اے اللہ جو محبت کی نظر آپ نے بشر حافی پہ ڈالی تھی کہ ان کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب عطا فرما دی تھی، اے اللہ وہ نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، اور اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا مستانہ بنا لیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ کریم آقا ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اے اللہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اے میرے مولا ہم لے کے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ آپ دے کے خوش ہو جائیے، ہم لے کے خوش ہو جائیں گے۔ آج ہماری بخشش فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکی نہ دو، انکار نہ کرو۔ اے اللہ جب سوالی کو جھڑکی دینے سے آپ نے منع فرمایا، ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی جھڑکی نہ دیجئے، اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اے مولا جولیاں بھر دیجئے، اے اللہ ہماری فریاد پوری کر دیجئے۔ کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ کریم آقا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے امیر لوگ غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ ہم فقیروں پر آپ رحمت فرما دیجئے، ہمیں ہدیے میں جنت عطا فرما